السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. تمام قسم کی حمد و ثنا، بڑائی و بزرگی، کبریائی رب العالمین احکم الحاکمین وحدہ لا شریک له لائق اور زیبا ہے، جو اکیلا تنہا پوری کائنات کا، پوری انسانیت کا خالق، مالک، رازق، مدبر و پالنہار ہے۔ بے درود و سلام کا نزول ہو تمام انبیاء کرام علیہم السلام پر، جنہوں نے اپنے اپنے قوموں تک اللہ رب العالمین کے پیغام کو ویسے ہی پہنچایا جیسا کہ اللہ رب العزت نے ان کو پہنچانے کا حکم دیا تھا۔ بالخصوص امام الاولین، امام الآخرین، امام القبلتین، امام الحرمین، امامنا فی الدنیا امامنا فی الاخرہ، میرے اور آپ کی دلوں کی بہار حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد۔ محترم حاضرین مجلس، اس مختصر و مقدس درس میں جو موضوع، جو عنوان لے کر آپ لوگوں کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں، وہ عنوان ہے عید میلاد النبی کی شرعی حیثیت۔ اس سے پہلے کہ میں اپنے موضوع کی وضاحت کروں، شروع میں بطور تمہید کچھ باتیں ہیں جو آپ لوگوں کے سامنے کہنا چاہتا ہوں۔ امام الانبیاء، سید ولد آدم، خاتم النبیین والمرسلین، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت دین اسلام کی روح ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کیے بغیر کوئی انسان نہ مسلمان ہو سکتا ہے، کوئی انسان نہ مومن بن سکتا ہے۔ اور صرف محبت ہی نہیں، بلکہ ایسی محبت ہونی چاہیے کہ اپنی جان سے زیادہ، اپنی اولاد سے زیادہ، اپنے ماں باپ سے زیادہ، اپنی دولت سے زیادہ، دنیا کی ہر چیز سے زیادہ اس کے نزدیک اگر کوئی محبوب ہو تو وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہونا چاہیے۔ صحیح بخاری کی حدیث آپ نے بارہا سنی ہوگی۔ راوی حدیث انس بن مالک رضی اللہ عنہ ہے، وہ بیان کرتے ہیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا: لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ تم میں کا کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں بن سکتا جب تک کہ میں اس شخص کے نزدیک اس کی ماں سے زیادہ، اس کی اولاد سے زیادہ اور دنیا کے تمام لوگوں سے زیادہ محبوب نہ بن جاؤ۔ آج ہماری حالتیں کیا ہے؟ آج ہماری حالتیں کیا ہے؟ زبان سے کہنے کو کہتے ہیں کہ ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے، ماں باپ سے بھی زیادہ محبت ہے، یہ کہنے کو کہتے ہیں، لیکن ایک طرف ماں باپ آ جائے، دوسری طرف نبی کا فرمان آ جائے، ماں باپ کے فرمان کو مان لیتے ہیں، نبی کے فرمان کو ٹھکرا دیتے ہیں۔ ایک طرف اولاد کا معاملہ آ جائے، دوسری طرف نبی کا معاملہ آ جائے، اولاد کے معاملے کو اپنا لیتے ہیں، نبی کے معاملے کو ٹھکرا دیتے ہیں۔ یہ آج ہماری حالتیں ہیں۔ ایسا شخص مومن نہیں ہے۔ ایک طرف زبان سے دعویٰ کر رہا ہے، دوسری طرف نبی کے فرمان پر عمل نہیں کر رہا ہے، مومن نہیں ہے۔ سچی محبت اس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں ہے۔ محبت رسول ایمان اور اسلام کی روح ہے، لیکن آج مجھے آپ کو اس بات پر غور کرنا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت کیا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی علامتی کیا ہے۔
کیونکہ آج لوگوں نے من غلط بدعات کو، من غلط خرافات کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا نام دے دیا ہے، بلکہ سال بھر نبی کی نافرمانی کی جاتی ہے، سال بھر نبی کی مخالفت کی جاتی ہے، سال بھر نبی کے احکامات کے ساتھ بغاوت کی جاتی ہے، لیکن جیسے ہی 12 ربیع الاول آتا ہے، جشن میلاد کے نام پر، عید میلاد النبی کے نام پر لوگ جشن مناتے ہیں، عید مناتے ہیں، اور یہ سب کر کے وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا حق ادا کر دیا ہے۔ حقیقت میں ایسے لوگوں نے وہ نبی کی مخالفت کی ہے، نبی کی نافرمانی کی ہے، نبی کے احکامات تعلیمات کے ساتھ بغاوت کی ہے۔ مجھے آپ کو ذرا غور کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی اٹھائیے، 63 سال زندگی میں آپ کو کہیں بھی یہ نہیں ملے گا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی میلاد منایا ہو، اپنا تہوار منایا ہو، اپنی پیدائش کا جشن منایا ہو اور صحابہ کرام کو منانے کا حکم دیا ہو۔ آپ نے اپنے جشن نہ منایا ہے، نہ ہی اپنے میلاد کے نام پر گلیوں کو سجانے کا حکم دیا ہے، محلوں کو سجانے کا نہ حکم دیا ہے، نہ مسجدوں کو سجانے کا حکم دیا ہے۔ آپ پوری تاریخ اٹھا کر دیکھ لیجیے، آپ کو کہیں یہ چیزیں نہیں ملے گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے رخصت فرما کر چلے گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد مسلمانوں کی خلافت، مسلمانوں کے خلیفہ کون بنے؟ سب سے پہلے خلیفہ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ بنے۔ آپ کی خلافت میں، یعنی ابو بکر رضی اللہ عنہ کی خلافت تقریباً 2 سال چلی۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے اپنے خلافت کے دور میں نہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی میلاد منایا، نہ 12 ربیع الاول کو جشن منایا، نہ 12 ربیع الاول کو تہوار منایا، نہ مدینہ کی گلیوں کو، نہ مکہ کی گلیوں کو سجایا گیا، نہ ٹینٹ لگائے گئے، نہ اسٹیج سجایا گیا، نہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نالین کا مجسمہ بنایا گیا۔ پھر ان کی اس دنیا سے چلے جانے کے بعد دوسرے خلیفہ امیر المؤمنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے مسلمانوں کی خلافت سنبھالی اور تقریباً 11 سال تک خلیفہ رہے۔ ان کی خلافت کے دوران 11 مرتبہ 12 ربیع الاول آیا، لیکن حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے 12 ربیع الاول کو جشن منایا، نہ صحابہ کو منانے کا حکم دیا، نہ مکہ کی نہ مدینہ کی گلیوں کو سجایا گیا۔ آپ کے اس دنیا سے رخصت فرمانے کے بعد حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے خلافت سنبھالی، تقریباً 10 سال تک آپ نے خلافت سنبھالی۔ آپ کی خلافت میں تقریباً 10 مرتبہ 12 ربیع الاول آیا۔ آپ داماد رسول ہیں، 2 بیٹیوں کا نکاح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ان کے ساتھ ہوا، دوہری دامادی کا شرف ان کو حاصل ہوا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کا بے حد لگاؤ تھا، لیکن اس کے باوجود انہوں نے اپنے خلافت میں 12 ربیع الاول کو جشن منانے کا حکم نہیں دیا، ٹینٹ لگانے کا حکم نہیں دیا، مکہ مدینہ کی گلیوں کو سجانے کا حکم نہیں دیا، حلوے باندھنے کا حکم نہیں دیا، رستہ جام کرنے کا حکم نہیں دیا۔ آپ کے بعد مسلمانوں کی خلافت حضرت علی رضی اللہ عنہ سنبھالی، تقریباً 5 سال تک آپ مسلمانوں کے امیر رہے، امیر المؤمنین رہے، خلافت آپ نے 5 سال تک سنبھالی۔ آپ کی خلافت کے دوران 5 مرتبہ 12 ربیع الاول آیا، لیکن حضرت علی رضی اللہ عنہ نے نہ جشن میلاد منایا، نہ ڈھول تاشے بجائے گئے، نہ بھنگڑا کیا گیا، نہ ناچ گانا کیا گیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی میلاد کے نام پر۔ پھر آپ کے بعد امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے مسلمانوں کی خلافت سنبھالی، تقریباً 20 سال تک آپ مسلمانوں کے خلیفہ رہے، اور آپ کی خلافت کے دوران 20 مرتبہ 12 ربیع الاول آیا، لیکن امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جشن میلاد نہیں منایا،
نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر، عید میلاد النبی کے نام پر نہ ڈھول بجائے گئے، نہ تاشے بجائے گئے، نہ مکہ کی، مدینہ کی، روم کی، فارس کی سرزمین کو، گلیوں کو سجایا نہیں گیا، نہ جلوس نکالے گئے، نہ اسٹیج سجائے گئے. یہ سب عبادت کا معاملہ ہے. ساری باتیں ایک طرف، ساری جو میں نے باتیں ذکر کی ہے آپ تمام باتوں کو ایک طرف رکھیے. جشن کا طریقہ آپ دیکھ لیجیے. جو جشن میلاد منایا جاتا ہے، عید میلاد النبی جو منائی جاتی ہے، اس کا طریقہ آپ دیکھ لیجیے.